زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اس کی فرضیت شریعت کے ایسے قطعی دلائل سے ثابت ہے جن کا انکار کرنا کفر ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی اور بڑھنے کے ہیں، یعنی جو آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں اور وہ مال بڑھتا رہتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں مخصوص مال میں مخصوص افراد کے لیے مال کی ایک متعین مقدار کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، مخصوص مال ہے جس میں زکوٰۃ ہے، اور تمام لوگوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ مخصوص لوگوں پر زکوٰۃ ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور پھر جس پر زکوٰۃ ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرے۔ اس کو بھی شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنا کل مال زکوٰۃ میں دے دے یا اپنا آدھا مال زکوٰۃ میں دے دے، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرے، یعنی 2.5% زکوٰۃ میں ادا کرے۔ اب کس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، کس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور کس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی وہ دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے، اور دوسری قسم ہے کہ جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے۔ تیسری قسم کے وہ افراد ہیں جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن وہ دوسرے لوگوں سے زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غریب بندوں کے لیے اپنے امیر بندوں پر ان کے مال میں ایک مخصوص مقدار میں زکوٰۃ فرض کی ہے جس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نصاب کا مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر کسی کے پاس مال اس نصاب سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 4 چیزوں کا یا ان میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کے پاس نقد پیسے اتنے ہیں کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 4، اگر کسی کے پاس اتنا مال تجارت ہے کہ اس مال تجارت سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا اتنے نقد پیسے ہیں کہ ان سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا اتنا مال تجارت ہے کہ اس مال تجارت کو بیچ کر جو پیسے حاصل ہوں ان پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اتنے پیسے نہیں ہیں، یا اتنا مال تجارت نہیں کہ اسے 52.5 تولہ چاندی آدمی خرید سکے، لیکن یہ چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں کہ 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں یا کچھ مال تجارت ہے، تو پھر ان ساری چیزوں کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر ان سب چیزوں کی قیمت اتنی بن جائے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو تو اس آدمی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے، اب ان دونوں کی قیمت کو لگایا جائے تو موجودہ وقت میں 1 تولہ سونا کی قیمت 3,10,000 ہے اور 1 تولہ چاندی کی قیمت 3,300 ہے، تو ان دونوں کی قیمت کو لگائیں تو 3,13,300 بنتے ہیں، اور جبکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,73,000 بنتی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 1,73,000 سے زائد پیسے ہیں یا یہ ساری چیزیں ملا کر ان کی قیمت 1,73,000 سے زائد بنتی ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے، ان دونوں کی قیمت 3,13,300 بنتی ہے، تو اس آدمی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,73,000 ہے،
تو باقی جو قیمت ہے وہ اس سے زائد ہے، تو اس لیے اس آدمی پر بھی، اس عورت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے جس کے پاس 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں، چاہے 10 روپے بھی ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ اس کی قیمت بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زائد بنتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کچھ مال تجارت ہے اور 1 تولہ سونا ہے یا 1 تولہ چاندی ہے، اور ان دونوں کی قیمت کو ملا کر دیکھا جائے تو اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زائد بنتی ہو تو اس آدمی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے امیر بندے ہیں، اپنے مال میں سے ایک مخصوص مقدار اللہ تعالیٰ کے غریب بندوں پر خرچ کریں گے۔ مال تجارت وہ مال ہے جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے، وہ مال تجارت ہے۔ اگر کسی مال کو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تھا تو وہ مال تجارت نہیں ہے، چاہے بعد میں بیچنے کا ارادہ بن گیا لیکن وہ مال تجارت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس مال کو بیچنے کی نیت سے خریدا تھا اور ابھی تک موجودہ وقت تک بیچنے کی نیت باقی ہے تو اس مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی مال کو بیچنے کی نیت سے خریدا لیکن کچھ عرصے کے بعد نیت بدل گئی کہ اب میں نے اس کو بیچنا نہیں ہے، اپنے پاس رکھنا ہے، تو وہ مال تجارت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک پلاٹ ہے، آدمی نے اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا کہ میں اس کو 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینوں کے بعد بیچ دوں گا، تو یہ مال تجارت ہے۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح کوئی مکان بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اور ابھی تک موجودہ وقت تک بیچنے کی نیت باقی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن کوئی مکان بیچنے کی نیت سے خریدا لیکن نیت بعد میں تبدیل ہو گئی کہ اب میں نے اس کو بیچنا نہیں، اپنی ضرورت کے لیے رکھنا ہے، تو اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو چیزیں کاروبار میں استعمال ہوتی ہیں، مشینری ہے، آلات ہیں، ان چیزوں کو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا بلکہ ان چیزوں کو کمائی کے لیے خریدا ہے، محنت کرنے کے لیے خریدا ہے کہ میں ان چیزوں کے ذریعے چیزیں بناؤں گا، پھر ان چیزوں کو آگے بیچوں گا، تو پھر ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں ضرورت میں داخل ہیں، یہ مال تجارت نہیں ہے، تو اس لیے ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں، وہ افراد ہیں جن پر نہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہ وہ خود زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس نہ سونا، نہ چاندی، نہ نقد پیسے، نہ مال تجارت اتنا ہے کہ ان سب کی قیمت کو ملا کر اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، یعنی ان ساری چیزوں کی قیمت اتنی نہیں بنتی کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو ایسے لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن ان کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، یعنی گھر میں سامان اتنا ضرورت سے زائد پڑا ہے جو سال ہر سال استعمال نہیں ہوتا، جیسے بڑی بڑی دیگیں ہیں یا شامیانے ہیں یا بستر ہے یا کوئی ایسا سامان ہے کہ جو سال ہر سال استعمال نہیں ہوتا، صندوقوں میں بند پڑا ہے، اور اس ضرورت سے زائد سامان کی قیمت کو اگر لگایا جائے اس کی قیمت اتنی بنتی ہو کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو۔ یا کسی کے پاس 2 موبائل ہیں، اگر اس کی ضرورت ایک موبائل سے پوری ہو رہی ہے، دوسرا موبائل زائد ہے ضرورت سے، تو اس کی قیمت کو بھی لگایا جائے گا۔ اسی طرح کسی کے پاس گھر میں ٹی وی ہے، ڈش انٹینا ہے، یا ایسی کیسٹیں ہیں، وی سی آر ہے جس میں لغویات ہیں، تو یہ ساری چیزیں ضرورت سے زائد ہیں، تو ان کی قیمت کو بھی ضرورت سے زائد سامان میں لگایا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کی ضرورت ایک سواری سے پوری ہو رہی ہے، دوسری سواری زائد ہے ضرورت سے، تو اس کی قیمت کو بھی لگایا جائے گا۔ اگر دوسری سواری کی ضرورت ہے پھر وہ ضرورت سے زائد نہیں ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد ہے تو پھر اس کی قیمت کو بھی لگایا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں خود رہتا ہے، دوسرا مکان ضرورت سے زائد ہے، وہ کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اس کی قیمت کو بھی لگایا جائے گا۔ تو ضرورت سے زائد جتنا بھی سامان ہے اس کی ساری قیمت کو جمع کیا جائے گا۔ اگر وہ ساری قیمت اتنی بن جاتی ہو کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو اس آدمی پر اگرچہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن یہ آدمی دوسروں کی زکوٰۃ اور دوسروں کا صدقہ فطر نہیں لے سکتا۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 4 چیزیں یا ان میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، سونا، چاندی، نقد پیسے یا مال تجارت، یا ان میں سے ایک چیز نصاب کے برابر ہو تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں یا ان میں سے ایک چیز بھی اتنی نہیں ہے
تو اس پر زکات فرض نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، تو اس آدمی پر زکات تو فرض نہیں ہے، لیکن وہ آدمی دوسروں کی زکات بھی نہیں لے سکتا، لیکن اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ یعنی جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، تو اس آدمی پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ افراد ہیں کہ جن پر زکات تو فرض نہیں، لیکن وہ دوسروں کی زکات کے مستحق ہیں، ان کو زکات لگتی ہے، ان کے لیے زکات لینا جائز ہے، کہ جن کے پاس یہ پانچوں چیزیں نہیں ہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقد پیسے ہیں، نہ مال تجارت ہے، اور نہ زائد سامان ہے، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے زکات لینا جائز ہے، یہ زکات کے مستحق ہے۔ تو ایسے لوگوں کو زکات دینی چاہیے کہ جن کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی اتنا نہ ہو، جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہو،